بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی خواب اور حقیقت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نوکرانی نے یہ بھی بتایا کہ 4-5 مہینے ہی گزرے تھے کہ میاں بیوی میں تھوڑا تھوڑا کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ مقتولہ نوکرانی کی رائے کے مطابق پہلے ہی آزاد خیال تھی، اب خاوند نے اسے باہر گھما پھرا کر اور زیادہ آزاد کر دیا تھا۔ یوں ہونے لگا کہ خاوند اکیلا باہر جاتا اور مقتولہ اکیلی نکل جاتی، پھر ان میں تلخ کلامی شروع ہو گئی، پھر ان میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 2-2 3-3 دن ان کی آپس میں بول چال بند رہنے لگی۔ جس رات وہ قتل ہوئی، کیا اس روز یا اس شام ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس روز نہیں، نوکرانی نے بلا جھجک جواب دیا۔ اس سے ایک رات پہلے ان کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ بڑی ہی سخت تھی۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ چھوٹا سیٹھ اپنی بیوی کی پٹائی ہی کر دے گا۔ اس لڑائی کی کچھ باتیں سناؤ، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ وہ تو صاحب بہادر ایسی لڑائی تھی جیسے 2 دشمن آپس میں لڑتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ مالکن یعنی مقتولہ نے چھوٹے سیٹھ کو یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ چھوٹے سیٹھ نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ میں تم سے جان نہیں چھڑا سکتا، میں تمہیں زمین کے تختے سے اٹھا دوں گا۔ چھوٹے سیٹھ نے یہ بھی کہا تھا کہ زندہ رہنا چاہتی ہو اور اس گھر میں رہنا ہے تو آئندہ تم اپنے اس یار سے نہیں ملو گی۔ مالکن نے کہا تھا کہ میں اس سے ملتی ہوں یا نہیں، لیکن اب ملوں گی اور مجھے روک کر دکھاؤ۔ اس کے علاوہ نوکرانی نے جو باتیں ان کی اس لڑائی کے متعلق سنائیں، ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ہم نے نوکرانی سے پوچھا کہ وہ کون تھا جس سے مقتولہ کا خاوند اسے ملنے سے منع کر رہا تھا۔ نوکرانی نے بتایا کہ باہر کی کوئی بات وہ نہیں بتا سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی۔ نوکرانی نے سر جھکا لیا۔ 1-8 منٹ بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے جو اس نے اپنے دوپٹے سے صاف کر لیے۔ وہ تو صاحب یوں سمجھو کہ میری اپنی بیٹی تھی، نوکرانی نے آنسو بہاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھ پر وہ بھروسہ کرتی تھی، سیدھی بات ہے کہ وہ مجھے اپنی ماں جیسا سمجھتی تھی۔ میرے ساتھ اس نے اس طرح کبھی بات نہیں کی تھی جس طرح مالک نوکروں کے ساتھ بولتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ زیور کہاں رکھتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ ایک ٹرنک کے اندر بائیں طرف خانہ بنا ہوا ہے، سارے زیورات اس خانے میں رکھے رہتے ہیں۔ اس خانے کا الگ تالا ہے جو خانے کے اندر بنا ہوا ہے، اسی میں مالکن کچھ رقم بھی رکھتی تھی۔ روزمرہ پہننے کے لیے وہ تھوڑا سا زیور سنگھار میز کی دراز میں بھی رکھتی تھی۔ کیا مالکن نے تمہیں کبھی ٹرنک کا زیورات والا خانہ دکھایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یا تم نے ویسے ہی کبھی دیکھ لیا تھا؟ اس نے خود دکھایا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ 2 بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی شادی پر گئی تو اسے زیادہ زیور پہننا پڑا۔ اس نے میرے سامنے ٹرنک کھول کر زیور پہنا اور واپس آئی تو اس نے مجھے سارا زیور دے کر کہا کہ یہ وہیں خانے میں رکھ کر چابیاں مجھے دے دو۔ تھانے کی فائل میں مسروقہ مال کی جو تفصیلات لکھی تھیں ان میں یہ تحریر تھا کہ تمام زیورات ایک اٹیچی میں تھے جو چمڑے کا تھا اور چھوٹے سائز کا تھا، رقم بھی اسی میں تھی۔ یہ اٹیچی ٹرنکوں کے اوپر پڑا رہتا تھا، اسے تھانے ایگزیبٹ کے طور پر رکھا گیا تھا، لیکن نوکرانی کہہ رہی تھی کہ زیورات ایک ٹرنک میں رکھے رہتے تھے اور یہ ٹرنک 3 ٹرنکوں کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ذہن اسی کو قبول کرتا تھا۔ لوگ گھروں میں زیورات اور رقم والے ٹرنک دوسرے ٹرنکوں کے نیچے رکھتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ زیورات اور رقم چمڑے کے ایک اٹیچی کیس سے چوری کیے گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ معلوم ہے صاحب، نوکرانی نے جواب دیا۔ میں کیا بتاؤں؟ اس اٹیچی کیس میں مالکن اپنی کتابیں، رسالے، پیڈ وغیرہ رکھا کرتی تھی۔ اگر اس نے اس رات زیورات اس اٹیچی کیس میں رکھ دیے ہوں جس رات وہ قتل ہوئی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس رات جب تک میں اس گھر میں رہی مالکن نے ٹرنک سے زیورات نہیں نکالے تھے۔ تم کتنے بجے اس گھر سے فارغ ہو کر اپنے گھر گئی تھی؟ انسپکٹر والٹر نے پوچھا۔ میں نے وقت نہیں دیکھا تھا صاحب، نوکرانی نے جواب دیا۔ 9 بج چکے ہوں گے۔ کیا چھوٹا سیٹھ یعنی مقتولہ کا خاوند تمہاری موجودگی میں باہر نکلا تھا؟
इंस्पेक्टर वाल्टर ने पूछा और फिर कहा, वो शायद 8 साढ़े 8 बजे घर से निकला था। नहीं, उसने जवाब दिया, वो तो शाम से पहले घर से निकला था। वो खाने पर वापस घर नहीं आया था। मालकन ने अकेले खाना खाया था। मैं रोजमर्रा के वक्त पर अपने घर चली गई थी। सुबह आई तो आगे घर ही उजड़ा हुआ देखा। घर में कौन था? मैंने पूछा। पुलिस का सिपाही बाहर बैठा हुआ था, उसने कहा। उसने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। महल्ले की औरतों से मुझे पता चला कि तुम्हें थाने नहीं बुलाया गया था? मैंने पूछा। या किसी ने तुम्हें कुछ कहा या पूछा था? ना थाने बुलाया गया, ना किसी और ने कुछ पूछा, उसने जवाब दिया। हाँ, छोटे सेठ के पिताजी ने दूसरे दिन मुझे अपने घर बुलाया था। वो कोठी में बहुत दूर रहते हैं। मेरे लिए उन्होंने तांगा भेजा था। वहां गई तो उन्होंने बताया कि छोटे सेठ के घर चोरी हो गई है और रानी यानी मकतूला को चोरों ने कत्ल कर दिया है। फिर बड़े सेठ जी ने मुझे उस महीने की तनख्वाह 25 रुपए फालतू देकर कहा कि तुम घर की कोई बात किसी को ना बताना। उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस तुम्हें भी शक में पकड़ना चाहती थी, लेकिन मैं उस थानेदार को बता चुका हूँ कि ये नौकरानी बहुत ही शरीफ और दयानतदार औरत है। मैं तुम्हें किसी और घर में नौकरी दिलवा दूंगा, तुम खामोश रहना। ये औरत हमारे लिए बहुत कीमती साबित हुई। उसके बयान से ये सुराग तो नहीं मिलता था कि कातिल कौन है। अलबत्ता हमारा ये शक पुख्ता हो गया कि उस थाने के SHO इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने तफ्तीश में गड़बड़ की है। नरोत्तम दास कोई नालायक तफ्तीशी अफसर नहीं था। उसने मेरे शक के मुताबिक रिश्वत ली होगी। अगर कातिल मकतूला का खामिन ही था तो उसका बाप असर व रसूख वाला आदमी था। उसने अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर लिया होगा। ये बात भी थी कि हिंदू खानदान था। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास भी हिंदू था। हिंदुओं में वैसे भी कत्ल जैसी संगीन वारदातें नहीं हुआ करती थीं। ये तो ऊंचे नाम वाला खानदान था और इस खानदान के पास दौलत भी थी। मकतूला के ससुर ने उस हिंदू थानेदार को खरीद लिया होगा। उसने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी दौलत और अपने असर व रसूख के जरिए इंतहाई कोशिश की होगी। नौकरानी के सीने से जो बातें बाहर आ गई थीं, ये हमारा कमाल था। दूसरी वजह यह थी कि उसे मकतूला के साथ बहुत प्यार था। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। उसे अचानक याद आ गया कि उसे खामोश रहने का हुक्म दिया गया है। उसने हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि मैं उन सेठों को ना पता चलने दूं कि उसने हमें ये बातें बताई हैं। मैंने उसे झूठी तसल्लियां दी कि उसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। CIA ने ना कभी किसी थाने में बैठकर तफ्तीश की थी, ना ही अब करती है। पुलिस की उस ब्रांच का अलग हेडक्वार्टर होता है जहां तफ्तीश में 3rd डिग्री यानी ईजा रसानी का खास मुकाम हासिल है। वहां सवालो जवाब कम और दस्ती कार्रवाई ज्यादा चलती है। अंग्रेजों के ज़माने में पंजाब के दोआबा के इलाके में जहां डकैती और कत्ल की वारदातें रोज़मर्रा का मामूल था, CIA को दुरली जत्था कहा जाता था। दुरली चमड़े का बना हुआ छितर सा होता था। मुलजिम या मुश्तबा को मुर्गा बनाकर उसके जिस्म के पिछले हिस्से पर यह दुरली मारी जाती थी। बड़े बड़े नामी गरामी कवि हैकल डाकू दुरली की 2-3 ज़रबें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आजकल तो 3rd डिग्री के साइंसी तरीके इस्तेमाल होते हैं। बाज मुश्तबों को हल्की सी अजियत भी नहीं दी जाती। उन्हें खाने में अमेरिका की CIA की बनाई हुई दवाइयां दे दी जाती हैं जो ब्रेन वॉशिंग का काम करती हैं। इंस्पेक्टर वाल्टर ने जब यकीन कर लिया कि तफ्तीश में गड़बड़ हुई है और उसमें झूठ की आमेजिश इतनी ज़्यादा है कि असल कातिल को बचाने की कोशिश वाजिया है, तो उसने कहा कि इन सब को अपने हेडक्वार्टर ले चलो। इस केस की फाइल हमने अपने कब्जे में ले ली थी। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को भी साथ लिया और हम अपने हेडक्वार्टर जा पहुंचे। इंस्पेक्टर वाल्टर ने मुझे कहा कि मैं मकतूला के खामिन और उसके ससुर को बता दूं कि यहाँ तफ्तीश कैसी होगी और उनके लिए बेहतर क्या है। सेठ साहब, मैंने मकतूला के ससुर को अलग ले जाकर कहा, यह आपकी खुशकिस्मती है कि मैं एक हिंदुस्तानी इस अंग्रेज इंस्पेक्टर के साथ हूँ। मैं ना होता तो अब तक आप और आपका बेटा तफ्तीश वाले कमरे में उल्टे लटके हुए होते। उन कमरों में अंग्रेज पुलिस अफसरों के हाथ कई हिंदुस्तानी मारे गए हैं और कई ईजा रिसानी से हमेशा के लिए दिमागी लिहाज से माजूर हो गए हैं। आप मुझे ये धमकी क्यों दे रहे हैं? उसने डरने के बजाय अजीब रौनक से मुझसे पूछा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी बहू को मैंने कत्ल किया है? मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमें बिल्कुल इल्म नहीं कि आपकी बहू को किसने कत्ल किया है। मैंने कहा,
میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے وہ بالکل صحیح بتا دیں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو جھوٹ آپ بول چکے ہیں وہ اب یہاں آ کر نہ دہرائیں، ورنہ آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بات کچھ اور ہے اور تھانے میں کچھ اور بنائی گئی ہے تو مجھے اب بتا دیں۔ میں آپ کا ہندوستانی بھائی ہوں اور اتفاق سے اس انگریز انسپیکٹر کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم ہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ سچے دل سے ہمدردی نہیں کر رہا تھا۔ میری ہمدردی اور وفاداری اپنی ڈیوٹی کے ساتھ تھی، لیکن وہ پکا ہندو تھا اور اس کے پاس دولت بھی تھی اور اثر و رسوخ بھی تھا۔ وہ سیاست کا آدمی تھا۔ اس کے رویے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کسی کا ڈر نہیں۔ وہ جس طرح دلیری اور خود اعتمادی سے بولتا تھا، اس سے مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ اس نے تفتیش میں گڑبڑ نہیں کروائی اور اسے اور اس کے بیٹے کو معلوم ہی نہیں کہ قاتل کون ہے۔ میں اس کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ انسپیکٹر والٹر نے مجھے بلا لیا اور پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ میں نے اسے وہ ساری گفتگو سنائی جو اس سیٹ کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے اپنی رائے یہ دی کہ اس شخص کے دماغ پر پیسہ سوار ہے، اس کا دماغ درست ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس وقت نہیں، انسپیکٹر والٹر نے کہا۔ فالتو بات بند، امرناتھ کو اندر لے آؤ۔ وہ فوراً تفتیش کا اگلا اور اہم مرحلہ شروع کر رہا تھا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان لوگوں پر شک پختہ ہو گیا تھا۔ امرناتھ مقتولہ کے خاوند کا نام تھا۔ میں اسے اندر لے گیا۔ انسپیکٹر والٹر نے اسے فرش پر اکڑو بٹھا دیا۔ ایک امیر زادے کے لیے فرش پر بیٹھنا ہی ایک اذیت تھی۔ انسپیکٹر والٹر نے مجھے اشارہ کیا اور ایک کوڈ لفظ بولا۔ یہ CIA کے سٹاف کے خفیہ کوڈ تھے۔ میں باہر نکلا اور پہلوانوں جیسے جسم کے ایک کانسٹیبل کو اندر لے آیا۔ اسے امرناتھ کے کندھوں پر اس طرح بٹھا دیا جس طرح سٹول پر بیٹھا جاتا ہے۔ کانسٹیبل کی ادھر پیٹھ تھی جدھر امرناتھ کا منہ تھا۔ وہ اکڑوں بیٹھا تھا جسے پاؤں پر بیٹھنا کہتے ہیں۔ کانسٹیبل کے وزن سے وہ جھک گیا۔ کانسٹیبل کے پاؤں فرش پر تھے۔ امرناتھ کراہنے لگا۔ میں اور انسپیکٹر والٹر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں نے باری باری اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ہم اس کے منہ سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ قتل کی شام اس نے گھر کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد اب اپنے باپ کے گھر چلا گیا تھا اور دونوں کوئی حساب کتاب کر رہے تھے۔ اس نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ اس کا باپ گھر ہی تھا۔ سچ یہ تھا کہ وہ کہیں اور چلا گیا تھا۔ وہ جوان آدمی تھا، اس میں ابھی برداشت تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ اس نے انسپیکٹر نروتم داس کو جو بیان دیا ہے وہی صحیح ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں باہر نکلا تو امرناتھ کا باپ میرے پاس آیا۔ آپ مجھے کچھ دیر کے لیے جانے کی اجازت دیں، اس نے کہا۔ میں اپنے وکیل کو یہاں لانا چاہتا ہوں۔ آپ شامل تفتیش ہیں، میں نے کہا۔ آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ سیٹھ صاحب، یہ تھانہ نہیں اور یہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت بھی نہیں۔ اگر نوبت مقدمے تک پہنچ گئی تو آپ کو وکیل کرنے اور صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ ابھی آپ تفتیش بھگتا لیں۔ امرناتھ کو اسی کمرے میں رہنے دیا گیا۔ 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو اس کمرے میں بھیج دیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ امرناتھ کو سونے نہ دیں اور اس کی خاطر تواضع کرتے رہیں۔ انہوں نے اسے زد و کوب نہیں کرنا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل جانتے تھے کہ آج کی رات کیا کرنا ہے۔ اسے سوائے پانی کے کچھ نہیں دینا تھا۔ ہم دونوں انسپیکٹر تفتیش کے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور انسپیکٹر نروتم داس کو وہاں بٹھا لیا۔ پہلے تو اسے سمجھایا کہ اس نے جو گھپلا کیا ہے وہ بتا دے اور ہم اس پر پردہ ڈال دیں گے۔ اسے معلوم تھا کہ پولیس انسپیکٹر پردہ ڈالنے پر آ جاتے تو پہاڑ بھی نظروں سے اوجھل کر سکتے ہیں، لیکن نروتم داس کو اتنی شے حاصل تھی کہ وہ ہماری بات پر آ ہی نہیں رہا تھا۔ تم نے چمڑے کا ایک اٹیچی کیس اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، انسپیکٹر والٹر نے کہا۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ زیورات اور رقم اس میں سے نکلی ہے۔ کیا تم نے اس پر انگلیوں کے نشانات دیکھے تھے؟ نشان نہیں ملے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے گھر کی نوکرانی کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا تھا؟ اس سے پوچھ گچھ کی تھی، اس نے جواب دیا۔ باقاعدہ شامل تفتیش نہیں کیا تھا، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ نروتم بھائی، میں نے کہا، کیا تمہیں اپنی سروس کی کوئی فکر نہیں؟ سروس کی بات مت کرو مسٹر ملک، انسپیکٹر والٹر نے کہا۔ جیل کی بات کرو۔ یہ شخص اپنے ہاتھ سے اپنے لیے جیل کا گیٹ کھول رہا ہے، ہم اسے نہیں روک سکتے۔ انسپیکٹر نروتم داس، اپنے آپ کو لائن حاضر سمجھو، ادھر ہی رہو، ہم ابھی تمہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ انسپیکٹر نروتم داس نے مظلوم بن کر فریادیں شروع کر دیں۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر رہا تھا۔ انسپیکٹر والٹر صاحب بہادر، اس نے کہا،
میں نے ابھی تفتیش ختم نہیں کی. میں مانتا ہوں کہ وقت زیادہ گزر گیا ہے لیکن تفتیش جاری ہے. ابھی تو میں نے معلوم نہیں کس کس کو شامل تفتیش کرنا تھا. تم نے کیس کو آخر میں عدم پتہ لکھنا تھا. میں نے کہا. اس نے اپنے بچاؤ کے لیے بڑا اچھا نکتہ پیدا کر لیا تھا. اسے وہ اپنی صفائی میں عدالت میں بھی استعمال کر سکتا تھا، مگر اس کا یہ نکتہ اس وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا کہ تفتیش میں اس نے 1 مہینے سے زیادہ دن گزار دیے تھے، اور یہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے قاتل کو بچانے کی کوشش کی ہے. اس کوشش کی تفصیلات میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں. میں اور انسپیکٹر والٹر اپنے اپنے گھر چلے گئے. ہم نے صبح 5 بجے واپس آنا تھا. ہمیں صرف یہ کامیابی ہوئی تھی کہ یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس واردات کی تفتیش میں گڑبڑ کی گئی تھی. یہ معلوم کرنا ابھی باقی تھا کہ قاتل کون ہے. یہی اصل مسئلہ تھا. صبح 5 بجے ہم دونوں واپس آئے. ہمارے دماغ تر و تازہ تھے، اور جب میں نے امرناتھ کو کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کا دماغ بھی ٹھکانے آ چکا تھا. جسمانی طور پر اس کی حالت بہت بری تھی. اسے سب سے زیادہ جو اذیت ملی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سگریٹ بہت پیتا تھا. صرف سگریٹ نوشی کے عادی حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ 15-16 گھنٹوں میں 3 پیکٹ سگریٹ پینے والے کو اتنا عرصہ سگریٹ کا ایک کش بھی نہ ملے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے. ہمیں ہیڈ کانسٹیبلوں نے بتایا کہ امرناتھ ساری رات ان سے سگریٹ کے ایک کش کے لیے منتیں کرتا رہا اور ایک بار رو بھی پڑا تھا. اسے ہلکی ہلکی اذیتیں بھی دی جاتی رہی تھیں، اور ہیڈ کانسٹیبل اسے بتاتے رہے تھے کہ اسے ایذا رسانی کے کیسے کیسے مراحل سے گزارا جائے گا. اسے وہ بڑی ہی ہیبت ناک باتیں سناتے رہے تھے. ایک ہی رات میں اس کا حلیہ اور رنگ روپ بگڑ گیا. 1 سگریٹ پلا دو. مجھے اور انسپیکٹر والٹر کو دیکھتے ہی اس نے کراہتے ہوئے کہا. پوری ڈبیا ملے گی. انسپیکٹر والٹر نے کہا. سچ بول دو. سگریٹ کی طلب کے علاوہ اس میں مزید اذیت برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی. وہ ٹوٹ چکا تھا. میں سچ بولوں گا تو بھی آپ نہیں مانیں گے. اس نے کہا. مجھے بالکل علم نہیں کہ میری بیوی کو کس نے قتل کیا ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تفتیش غلط ہوئی ہے اور چوری نہیں ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ تم ہوش میں نہیں ہو. میں نے کہا. یا تمہاری زبان تمہارے قابو میں نہیں. میں ہوش میں ہوں انسپیکٹر صاحب. اس کی آواز ایسی تھی جیسے بہت دور کھڑا بول رہا ہو. 1 سگریٹ دے دو. میں آپ کو صحیح واقعہ بتاؤں گا. خالی پیٹ سگریٹ نہیں دینا. انسپیکٹر والٹر نے کہا. پہلے اسے کچھ کھانے کو دو. اس کے لیے انڈے، مکھن، ٹوسٹ، جام اور چائے وغیرہ منگوائی گئی، جو وہ اس طرح کھانے لگا جیسے اسے ہماری موجودگی کا احساس نہ ہو. اس کے بعد اسے سگریٹ دیے گئے. سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک کہانی، خواب اور حقیقت. میں اس رات اپنے باپ کے گھر نہیں گیا تھا. اس نے کہا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا. رات کے 11 بجے کے قریب میں واپس آیا. بیوی سوئی ہوئی تھی. 0 کا بلب بیڈ روم میں جل رہا تھا. میں نے کپڑے بدلے اور سو گیا. دوستوں کے ساتھ وسکی پی تھی. اس کا بھی اثر تھا کہ میں نے بیوی کو اچھی طرح نہ دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہے یا مری ہوئی. یہ میں نے 3 بجے دیکھا. میری آنکھ کھلی، بیوی کی طرف دیکھا. وہ اسی طرح پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی جس طرح میں نے اسے پہلے دیکھا تھا. اب دیکھا تو مجھے اس کا منہ کھلا ہوا نظر آیا اور آنکھیں ادھ کھلی ہوئی. میں نے بڑی بتی جلائی. بیوی کو اچھی طرح دیکھا. وہ مری ہوئی تھی. میں نے اپنے باپ کو ٹیلی فون پر بتایا. وہ دور رہتا تھا. وہ جب آیا تو انسپیکٹر نروتم داس اور اس کے سٹاف کے 3 آدمی اس کے ساتھ تھے. انسپیکٹر نروتم نے مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھیں. اس نے لاش دیکھ کر کہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے. پھر اس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی. اس نے میرے باپ سے کہا کہ قاتل باہر سے نہیں آیا، مقتولہ کو اپنے خاوند نے قتل کیا ہے. اس نے مجھ پر قتل کا الزام لگا دیا. میں نے اور پتا جی نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ الزام غلط ہے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا. کہتا تھا کہ وہ مجھے گرفتار کرے گا. آخر ہم نے اسے رشوت پیش کی. اس نے 10,000 روپیہ مانگا. یہاں سوال میری عزت کا تھا. پتا جی نے سودا منظور کر لیا. نروتم داس نے کہا. یہ رپورٹ لکھواؤ کہ اٹیچی کیس سے زیورات چوری ہو گئے ہیں اور رقم بھی، اور میں اسے ڈکیتی کی واردات لکھ لوں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ تمہاری بیوی کو چور قتل کر گئے ہیں. اس نے شور مچانے کی کوشش کی ہوگی یا چوروں کے پیچھے دوڑ پڑی ہوگی. زیورات اور روپے کہاں تھے؟ میں نے پوچھا. ٹرنک میں تھے یا اس اٹیچی میں جو تھانے میں رکھا ہے؟ ٹرنک میں. اس نے جواب دیا. وہ تو اب بھی اسی ٹرنک میں رکھے ہوئے ہیں. چوری تو نہیں ہوئے. اور رقم کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ بھی چوری نہیں ہوئی.
ہم اتنی زیادہ رقم گھر میں رکھتے ہی نہیں، ہماری رقمیں بینک میں جاتی آتی رہتی ہیں۔ یہ تو انسپیکٹر نروتم داس نے کہا تھا کہ کہنا کہ مال جو گیا ہے وہ اس اٹیچی میں تھا۔ اس شخص نے ذرا لمبا بیان دیا تھا۔ میں نے اور انسپیکٹر والٹر نے اس پر بہت جرا کی۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسپیکٹر نروتم داس نے اس پر قتل کا جھوٹا الزام لگایا تھا اور 10,000 روپیہ رشوت لے کر واردات کی نوعیت بدل دی تھی۔ امر ناتھ انسپیکٹر والٹر کے ایک سوال کا جواب دے رہا تھا کہ میری ہنسی نکل گئی۔ انسپیکٹر والٹر نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کام کے دوران وہ مکمل طور پر سنجیدہ رہا کرتا تھا۔ اسے میری ہنسی اچھی نہ لگی، لیکن اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا یہ احمقوں کا ٹولہ نہیں انسپیکٹر والٹر؟ میں نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذہن جو کچھ گھڑتا جاتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، انسپیکٹر والٹر نے کہا۔ امر ناتھ چپ ہو گیا۔ اگر وہ یہ کہانی اپنے دوستوں کو سنا رہا ہوتا تو وہ دلچسپی سے سنتے اور اسے سچی کہانی کہتے۔ اس بدبخت کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ CIA کے 2 انسپیکٹروں کو بیان دے رہا ہے جن میں ایک انگریز ہے۔ انگریز اپنے قانون کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے تھے اور میں تو تفتیش کے معاملے میں انگریزوں سے بھی بدتر تھا۔ آج اپنے قانون کی دھجیاں اڑتی دیکھتا ہوں تو دل کو بہت دکھ ہوتا ہے، اور انگریزوں کا کردار یاد آتا ہے کہ اپنے قانون کی بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دلوانے کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ امر ناتھ نے آدھا پردہ اٹھایا تھا۔ یہ تو ہم نے اپنی پیشہ ورانہ ذہانت سے معلوم کر لیا تھا کہ تفتیش میں سنگین قسم کی گڑبڑ کی گئی ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قاتل پر پردہ ڈالا جائے۔ امر ناتھ نے انسپیکٹر نروتم داس کو تو ننگا کر دیا، لیکن ایسا بیان دے کر کچھ حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جسے کوئی بھی تفتیشی افسر صحیح تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ میں قصے کو طول ہونے سے بچانے کی خاطر امر ناتھ کا پورا بیان نہیں سنا رہا، اور جن باتوں پر ہمیں شک ہوا میں وہ بھی الگ الگ کر کے نہیں سنا رہا۔ ایک بات ضرور سناؤں گا۔ امر ناتھ نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی کی لاش پلنگ پر پیٹھ کے بل پڑی تھی۔ ہمارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کی بیوی سوئی ہوئی لگتی تھی۔ اس کے جسم پر پورے کپڑے تھے۔ پلنگ پر زبردستی اور مزاحمت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا تھا، لیکن جسم پر تشدد کا ایک بھی نشان نہیں تھا۔ یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ چوری یا ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہوئی ہوتی اور چور مقتولہ کے قاتل ہوتے تو لاش پلنگ پر نہ ہوتی، اسے فرش پر اور ٹرنکوں والے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مقتولہ نے پلنگ سے اٹھ کر شور مچانے یا مزاحمت کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اگر باہر سے کوئی مقتولہ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اور اس کی نیت ڈکیتی کی نہیں تھی تو مقتولہ کی لاش یوں پرسکون طریقے سے پلنگ پر نہ پڑی ہوتی۔ وہ خوبصورت بلکہ زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس پر مجرمانہ حملہ قدرتی اور لازمی تھا۔ اگر چوری بھی نہ ہوئی اور مجرمانہ حملہ بھی نہ ہوا تو یہ قتل انتقامی تھا۔ قاتل قتل کی نیت سے ہی آیا تھا۔ تمہاری ایسی دشمنی کسی کے ساتھ ہے کہ وہ تمہاری بیوی کو قتل کر گیا؟ انسپیکٹر والٹر نے امر ناتھ سے پوچھا۔ جواب دینے سے پہلے سوچ لو، میں نے کہا۔ ہم نے ابھی کئی اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنی ہے، پھر ہم اس آدمی کو تمہارے سامنے لائیں گے جس کا نام تم لوگے۔ ایسی دشمنی تو کسی کے بھی ساتھ نہیں، اس نے جواب دیا۔ تم نے کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز دوستی بنا رکھی ہوگی۔ نہیں جی، اس نے کہا۔ تمہارا باپ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی بدماش تھی، انسپیکٹر والٹر نے پوچھا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ آزاد خیال تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے اتنی زیادہ آزادی پسند نہیں تھی۔ کیا وہ تمہارے قابو سے نکل گئی تھی؟ یہی سمجھ لیں، اس نے جواب دیا۔ تم اس کو کس سے ملنے سے روکا کرتے تھے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا کہ جیسے اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس کی نوکرانی نے ہمیں مقتولہ کے ساتھ اس کے تعلقات کی بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ ہم دونوں انسپیکٹر ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ تم نے اسے کبھی روکا نہیں تھا، میں نے کہا۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ تم سے نفرت کرتی تھی، اس کا دل کسی اور کے ساتھ تھا، تم اس پر بد چلنی کے الزام لگاتے رہتے تھے۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ قتل سے 1 روز پہلے تمہاری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، انسپیکٹر والٹر نے کہا۔ بولو، ٹھیک ہے یا غلط؟ میرا خیال ہے میری نوکرانی نے آپ کے کان بھرے ہیں، اس نے کہا۔ میری بیوی اس نوکرانی کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی، اس لیے نوکرانی اسی کی طرفداری کرتی تھی۔ اب اس عورت نے آپ کو میرے خلاف جھوٹی باتیں بتا دی ہیں۔ بکو مت، انسپیکٹر والٹر نے کہا۔
اپنی بیوی کے ساتھ تمہاری لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ انسپیکٹر والٹر نے اسے بتایا کہ اس لڑائی میں مقتولہ نے امر ناتھ سے کیا کچھ کہا تھا اور امر ناتھ نے کیا کہا تھا، لیکن اس سے آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے، امر ناتھ نے ایسی آواز میں کہا جیسے رو رہا ہو۔ پہلے انسپیکٹر نروتم داس نے مجھ پر الزام عائد کیا تھا کہ اپنی بیوی کو میں نے خود قتل کیا ہے، اب آپ وہی الزام عائد کر رہے ہیں۔ پولیس کا کوئی بھی افسر یہ کیس سنے گا تو سب سے پہلے تم پر شک کرے گا۔ میں نے کہا، میری بات غور سے سنو چھوٹے سیٹھ امر ناتھ جی، جہاں تم نے اتنے سچ بول دیے ہیں تو یہ بھی بتا دو کہ تم نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اس نے بڑی شدت سے انکار کیا۔ انسپیکٹر نروتم داس نے مجھ سے 10,000 روپیہ لیا تھا، امر ناتھ نے کہا، آپ 12,000 لے لیں۔ اس نے ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھا جیسے ہماری بولی کا انتظار کر رہا ہو، پھر بولا، آپ خود بتائیں۔ 15,000۔ یہ 10، 12 اور 15,000 روپے آج کے نہیں تھے، انہیں آج کے لاکھوں روپے سمجھ لیں۔ تم ابھی اپنے ٹھکانے پر چلو، انسپیکٹر والٹر نے امر ناتھ سے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ ہم تمہیں سوچنے کی مہلت دے رہے ہیں، میں نے کہا۔ کچھ خود سوچنا، کچھ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اسے اسی کمرے میں بھیج دیا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اسے اب پھر سگریٹ کے بغیر رکھو اور اپنا عمل جاری رکھو، لیکن شدید نہیں۔ ہم نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے انسپیکٹر نروتم داس کو بلایا۔ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں اور تم اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار اور چالاک سمجھ رہے ہو۔ میں نے انسپیکٹر نروتم داس سے کہا، یہ لوگ عادی مجرم اور ڈکیت نہیں جو کئی دن CIA کی مار کھا سکتے ہوں، یہ تو صرف ایک رات میں بول پڑا ہے۔ ایک سگریٹ کے عوض اس نے تمہارا پردہ اٹھا دیا ہے۔ اچھا، اس نے بڑی آہستگی سے کہا اور پوچھا، اقبالی ہو گیا؟ اس جگہ کون اقبالی نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ تم پر ابھی تک 10,000 کا نشہ سوار ہے، ہوش میں آؤ لالا۔ شہادت کو موڑنے توڑنے اور اپنی مرضی کی شہادت پیدا کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لینا تھا کہ مقتولہ کے وارث بھی موجود ہیں اور وہ بھی انہی کے پائے کے لوگ ہیں، اور تم بھول گئے تھے کہ CIA بھی موجود ہے۔ میں نے اسے 3-4 باتیں بتائیں جو وہ سمجھتا ہوگا کہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکیں گی۔ ٹھہرو ملک، انسپیکٹر والٹر نے کہا، کیا تم بولو گے یا نہیں؟ بولو ہاں یا نہیں، جلدی بولو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ تمہارا بیان 4 روز بعد ہوگا، انسپیکٹر والٹر نے کہا، اور تم جانتے ہو تمہارے یہ 4 روز کس طرح گزریں گے۔ ایک عرض کروں؟ اس نے ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر پوچھا۔ بولو، انسپیکٹر والٹر نے کہا۔ میرے خلاف مقدمہ نہ بنائیں، اس نے کہا، محکمانہ کارروائی کروا دیں۔ محکمانہ کارروائی میں اسے زیادہ سے زیادہ یہ سزا ملتی کہ نوکری سے سبکدوش کر دیا جاتا، مقدمے میں اسے 2-4 سال سزائے قید ملنی تھی۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ شہادت میں گڑبڑ کر کے ایک قاتل کو بچانا سنگین جرم تھا۔ تم بیان دو، میں نے اسے کہا۔ انسپیکٹر والٹر میری بات نہیں ٹالے گا۔ ہاں، انسپیکٹر والٹر نے کہا، پہلے یہ پوری بات بتا دے، ہم مدد کریں گے۔ میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں، انسپیکٹر نروتم داس نے کہا۔ مجھے اس لڑکی کے قتل کی اطلاع امر ناتھ کے باپ نے تھانے میں آ کر دی۔ میں اس سیٹ کو جانتا تھا، یہ سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑی شہرت رکھتا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اسے کس پر شک ہے۔ اس نے کسی پر بھی شک نہ کیا اور کہنے لگا کہ میں اس کے بیٹوں کے گھر چلوں، پھر وہ میرے ساتھ علیحدگی میں بات کرے گا۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ کیا تم نے تمام حالات وغیرہ معلوم کر کے FIR تحریر کر لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ موقع واردات پر جانے سے پہلے کیا کیا کاغذات تیار کرنے ہیں، لیکن اس سیٹھ نے مجھے FIR نہ لکھنے دی، کہنے لگا کہ پہلے میرے بیٹے کے گھر چلو۔ میں اس کے ساتھ چلا تو گیا، لیکن میں یہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ والا ہے اور مقتولہ کو انہوں نے خود ہی قتل کیا ہوگا۔ آپ نے مجھے سچ بولنے کو کہا ہے تو میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ بہت مالدار آدمی ہے اور اثر و رسوخ والا بھی ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی اور خطرے والی بات نہ ہوئی تو میں اس سے اچھی خاصی رقم وصول کر سکتا ہوں۔ اس سے آگے جو وقوع ہوا وہ میں ذرا مختصر کر کے اور کچھ انہی لوگوں کی زبانی سناتا ہوں۔ انسپیکٹر نروتم داس نے امر ناتھ کے گھر میں داخل ہو کر اور ان کی رہنمائی میں بیڈ روم میں جا کر دیکھا، مقتولہ کی لاش پلنگ پر پیٹھ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں ادھ کھلی ہوئی تھیں۔ انسپیکٹر نروتم داس نے لاش کے جسم کا معائنہ کیا۔ گردن پر نیلے نیلے دھبے نظر آئے،
ان دھبوں سے اور کھلے ہوئے منہ اور مردہ چہرے پر تکلیف کے آثار سے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ انسپیکٹر نروتم داس پلنگ اور کمرے کا جائزہ لینے لگا تو امرناتھ کے باپ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ یہ اس مکان کا ڈرائنگ روم تھا۔ فرنیچر، قالین اور دیگر اشیاء سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کتنے امیر لوگ ہیں۔ مقتولہ کا خامند امرناتھ وہیں تھا۔ پنڈت نروتم جی، امرناتھ کے باپ نے انسپیکٹر نروتم داس سے کہا، میں آپ کو بالکل صحیح بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے۔